يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله فاتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي ما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قوم يوم القيامة فوضهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. شعیب صلی السلام نے جب ان کو ایسی واضح نصیحت کی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے آگے سے کہا کہ قالوا یا شعیب لا ما نفقه کثیرا مما تقول، اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، کہ تو باتیں کہتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں. ادھر کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جب چاہیں تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کرتے. یعنی قبیلے کی حرمت یا قبیلے کی وجہ سے ہمیں شرم آتی ہے کہ تیرا قوم قبیلہ بھی ہم میں سے ہے، ورنہ ہم تجھے سنسار کرتے. ما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کوئی عزت والا نہیں ہے، کوئی توقیر والا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے ہم تیرے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہ کہیں. ما انت علینا بعزیز، ہماری نظر میں تمہاری کوئی توقیر یا کوئی ایسی عزت نہیں ہے. یعنی لڑائی اور دھمکی پر اترا ہے جب جواب نہ دے سکتے دلائل کا. اور فرمایا یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کا میرا قبیلہ تمہیں زیادہ معزز ہے اللہ کی ذات سے، کہ اللہ نے جس نے مجھے رسول بنایا اس سے میرے قبیلے کو حرمت زیادہ ہے، اللہ کی حرمت نہیں ہے، میری رسالت کی حرمت نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے بنا لیا ہے اس اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے. ظہریہ یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تم پس پش ڈال دینا کسی چیز کو، وراءکم ظہریہ پس پش ڈال دینا، اس کی بھول جانا، اس کی حیثیت ختم کر دینا. ان ربی ما تعملون محیط، بے شک میرا رب ہمارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم اپنی جگہ تم بھی کام کرو. مایوس ہو گئے حضرت شعیب علیہ السلام، اور مایوس ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ کام کرو، انی عامل میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں. یعنی اب تبلیغ بند کر دیا آپ نے، انہیں کہنا سننا بند کر دیا. پتہ نہیں اس میں کتنا عرصہ یا کتنا وقت گزرا ہوگا، 1-2 دن 4 دن کی بات نہیں ہے. اے میری قوم تو اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں. سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. من یاتی عذاب یخزی، کس پر آتا ہے عذاب ذلیل کرنے والا. من ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے. واتقوا انی معکم رقیب،
تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہتا ہوں. یعنی اب دل کو عذاب آنے والا ہے، تم بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں کب آتا ہے. ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب آ گیا، نجینا شعیب والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے نجات دے دی شعیب السلام کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے. یہ پہلے گزر چکا، اپنی شان رحمت کی وجہ سے میں ہم نے نجات دے دی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایمان علت ہے جس سے عذاب نہ آئے. واخذت الذین ظلموا الصیحہ، پکڑ لیا ظلم کرنے والوں کو الصیحہ، چنگاڑ نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، جاسمین اوندے. کلم یغنوا فیہا، گویا کہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں تھے. الا بعدا لمدین، سنو لعنت ہو یا دوری و خلا کی رحمت سے مدین کو، کما بعد سمود، جس طرح دوری ہوئی سمود والوں کو، سمود کو. یہ سمود کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے، کہ دونوں کا عذاب ایک ہی جیسا ہے، وہ بھی صیحہ کا ہے، یہ بھی صیحہ کا ہے. فرق اتنا تھا کہ سمود کی چنگاڑ نیچے سے آئی تھی اور مدین والوں کے اوپر سے آئی تھی. جبرائیل السلام نے چنگاڑ ماری تھی، سینے پھٹ گئے تھے، کلیجے باہر آ گئے تھے. اور رجفہ وہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا. وہاں بھی پہلے زلزلہ آیا تھا، بعد میں چنگاڑ آئی تھی، یہاں پر بھی. ایک تو یہ تھا. دوسرا ہے کہ دونوں عرب میں تھے، دونوں کو قریب قریب تھے، دونوں قریب قریب تھے اور دونوں عرب میں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدین اور سمود کا تشبیہ دی ہے کہ مدین پر اسی طرح دوری ہو اللہ کی رحمت سے جیسے سمود کو دوری ہوئی اللہ کی رحمت سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری قصہ 7واں بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، سلطان مبین، اور واضح روشن جو ہے دلیل، سلطان مبین واضح روشن دلیل دے کر بھیجا. وہی حضرت موسیٰ السلام کا عصا اور آپ کا ید بیضا، یہ آپ کے معجزات تھے. بلا فرعون، مرے فرعون کی سرداروں کی طرف. فاتبو امر فرعون، لیکن انہوں نے اتباع کی فرعون کے حکم کیا. سرداروں نے موسیٰ السلام پر ایمان لانے کی بجائے فرعون کے حکم کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو کام تھا وہ رشید نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. جو ہدایت والا کام نہیں تھا، اس کا جو حکم اور اس کی جو رائے تھی، اس کا جو حکم تھا وہ رشید نہیں تھا. یعنی یہ رشید امر کی طرف ہے. فرعون کا جو امر تھا، فرعون کا جو کام تھا، فرعون کا جو آرڈر تھا وہ سمجھ والا نہیں تھا. رشید میں سمجھدار، کو روجر رشید نہیں ہے. یقدم، یہ تو دنیا میں یعنی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سب ڈوب گئے. اور آخرت میں یقدم قوم یوم القیامہ، یقدم قوم ہو، اور آگے آگے اپنی قوم کو لے کر چلے گا قیامت کے دن. اور عدم النار، اور ان کو داخل کرے گا آگ میں. یعنی ساری قوم اس کے پیچھے اور وہ آگے یہ اس میں داخل ہوں گے، دوزخ میں داخل ہوں گے. یقدم قوم یوم القیامہ. یقدم قوم یوم القیامہ، اور فرعون قیامت دن اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا، ان کی لیڈری کرے گا، قیادت کرے گا، قیادت اپنی قوم قیامت دن. اور عدم النار، اور ان کو داخل کر دے گا دوزخ میں، یعنی دوزخ پر لائے گا. بیس الورد المورود، بہت بری کھاد ہے. ورد کہتے ہیں جہاں پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں، ان کو ورد کہتے ہیں. تو پیاس بچانے کے لیے آتے ہیں، آرام کے لیے آتے ہیں، اس کو گھاٹ کہتے ہیں. دریاؤں کے کنارے ایسی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر جانور وغیرہ اٹھتے بیٹھتے ہو، کنارے ایسے ہوتے ہیں، پانی کا بہاؤ بھی وہاں نہیں ہوتا زیادہ تیز، تو وہاں پر وہ پانی پیتے ہیں. وہ بیس الورد المورود، بہت بری کھاد ہے. المورود جہاں اتارے گا
یعنی یہ جو دوزخ ہے یہ رات ہے جس میں پیاس بجھنے کے بجائے اور بڑھے گی، اور اگر پانی بھی پیے گا تو ساری آنتیں کاٹ دے گا، ہونٹ لٹک کر پیٹ پر آ جائیں گے. تو بیس الفرد المورود، بہت بری گھاٹ ہے جہاں وہ اتارے گئے. وہ بھی پہ ہاتھ لانا، اور ان کے پیچھے لگا دی کہ اس دنیا میں بھی لعنت، یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی ہر وقت آخرت نہیں. بیس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا. رفد المرفود، رفد میں انعام، جو کسی کو انعام مرفود جو دیا گیا، بہت برا انعام ہے جو کسی قوم کو دیا گیا. یہ 7 واقعات بود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. پیغمبر السلام کی نبوت ثابت کیا ہے ان واقعات کے ضمن میں، اور دنیا میں ان قوموں کو کیا ملا اور آخرت میں کیا ملے گا بیان فرماتے ہیں. نہیں وہ اس میں جو ہے نا وہ اندر کا ایک خیال سے کرنا پڑتا ہے کہ ایسی نہ چیزوں کو ٹوٹ جائے.